السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آئی ایم فہیم شہزاد۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پیراڈائز لاسٹ کے تھوڑے سے کریکٹرز کے نام لکھے تھے۔ آج جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے کریکٹرز ان پیراڈائز لاسٹ۔ آج ہم ان کریکٹرز کا جن کا ہم نے نام لکھا تھا مختصر سن تعارف پیش کریں گے کہ کون کون سے کریکٹر نے کیا کیا پرفارمنس دی، کیا کیا کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے گاڈ، اس پوئم کے اندر، اس پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو کریکٹر ہے گاڈ کا کریکٹر ہے دا کریٹر آف دا یونیورس۔ گاڈ اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے۔ ہی از ڈپکٹڈ بیوٹیفلی بائی ملٹن۔ ملٹن جو اس نظم کا شاعر ہے، اس نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تصویر کشی کی ہے، خدا تعالیٰ کی عکاسی کی ہے۔ He rules from an unmovable throne۔ وہ ایک نا حرکت کرنے والے تخت سے حکومت کرتا ہے۔ At the highest point in heaven، ہیون کے اندر، آسمان کے اندر سب سے اونچے مقام پر ایک سب سے نا حرکت کرنے والے تخت سے وہ حکومت کرتا ہے۔ His more merciful side is shown۔ اس کی سب سے قابل رحم جو پہلو ہے وہ دکھایا گیا ہے تھرو ہز سن، اس کے بیٹے کے ذریعے سے۔ ہو از آف کورس ون آف دا ٹرینیٹیرین آسپیکٹس آف گاڈ، جو خدا تعالیٰ کے عقیدہ تثلیث کے پہلوؤں میں سے بلا شبہ ایک ہے۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ٹرینٹی، اس کا آگے ہم ذکر کریں گے۔ دو ناٹ دا سیم ایز گاڈ، جو کہ اگرچہ خدا تعالیٰ جیسا نہیں ہے۔ گاڈ کریٹس مین ایڈم، خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اینڈ گیوز ہم فری ول، اور اس کو مکمل آزادی دی۔ نوئنگ دیٹ، یہ جانتے ہوئے اسے آزادی دی، مین ول فال، کہ آدمی جو ہے وہ جنت سے نکل جائے گا، جنت سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اور ہم پڑھتے ہیں اس نظم کے اندر بھی، اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام برگلاوے میں آ گئے تھے اور وہ پھل کھا لیا تھا، جو شاعر نے اس درخت کو نالج آف ٹری کا نام دیا ہے۔ وہ جو درخت تھا وہ نالج آف ٹری تھا، آدم علیہ السلام نے وہ کھایا اور انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اور یہ بات خدا تعالیٰ کو اچھی طرح سے علم تھی۔ ہی آلسو پرووائڈز ہز سن، اس نے اپنے بیٹے کو دیا، مہیا کیا، ہو بیکمز اے مین، جو کہ ایک آدمی بن گیا، اینڈ سفرز ڈیتھ، اور اس آدمی نے موت کا سامنا کیا، موت کا شکار ہو گیا۔ مین ایز دا مینز آف سالویشن، اور اپنی نجات کے لیے، فار مین، آدمی کے لیے، سو دیٹ، تاکہ الٹیمیٹلی گڈنس، مکمل حتمی جو اچھائی ہے، ول کمپلیٹلی ڈیفیٹ ایول، وہ مکمل طور پر برائی کو شکست دے گی۔ پہلا کریکٹر گاڈ۔ دوسرا کریکٹر ہے سیٹن کا کریکٹر، جو کہ اس نظم کے اندر جان ملٹن نے دکھایا ہے سیٹن کے کریکٹر کو۔ اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، عیسائیت کے مطابق، بیفور ہز ریبیلین، اپنی بغاوت سے پہلے، بغاوت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے، سیٹن نے انکار کر دیا اور بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، اور جنت میں جو اس کا نام تھا عیسائیت کے مطابق، کرسچینٹی کے مطابق، لوسیفر، سیٹن واز نون ایز لوسیفر، سیٹن لوسیفر کے نام سے مشہور تھا۔ اینڈ واز سیکنڈ اونلی ٹو گاڈ، اور خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ تھا، اگر کسی کا رتبہ تھا، تو وہ سیٹن ہی تھا، جسے خدا تعالیٰ کے بعد اہمیت دی جاتی تھی۔ however، تاہم، his envy، اس کا حسد، of the son، بیٹے کا، کریٹس sin، اس نے گناہ کو پیدا کیا، گناہ کو تخلیق فرمایا۔ اینڈ ان این انسیسٹوس ریلیشن شپ، اور ایک نہ ختم ہونے والا لگاتار قسم کا تعلق دکھایا ود ہز ڈاٹر، اس کی بیٹی کے ساتھ۔ ہی پروڈیوسز دا آف اسپرنگ ڈیتھ، اس نے اپنے آف اسپرنگ کو پیدا کیا، ڈیتھ کو۔ ہز ریبیلین از ایزیلی crushed by the sun،
اس کی جو بغاوت تھی اسے بڑی آسانی سے کچل دیا جاتا ہے بائی دا سن. بیٹے کی طرف سے اس کی بغاوت کو بڑی آسانی کے ساتھ کچل دیا جاتا ہے. اینڈ ہی از کاسٹ ان ٹو ہیل، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اور اس نظم کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے سیٹن جو ہے وہ جہنم کی آگ میں اپنے ارد گرد چیلوں کو دیکھتا ہے، اپنا سر اٹھاتا ہے اور بغاوت کا اعلان کرتا ہے. اینڈ ہی از کاسٹ ان ٹو ہیل، اور اسے جہنم میں پھینک دیا گیا. ہیز گول از ٹو کرپٹ گاڈز نیو کریشنز، اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی نئی تخلیقات کو بدعنوان بنانا ہے، کرپٹ کرنا ہے، اس کو خدا تعالیٰ کے راستے سے ہٹا کے برائی کی طرف لے کے آنا ہے. یہی شیطان کا مقصد ہے جو کہ اس وقت سے لے کے قیامت تک کے دن کے لیے جاری ہے. اسی طرح سے مین اینڈ ارتھ، خدا تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں آدمی اور زمین کو بدعنوان بنانا ہے. ہی سکسیڈز ان برنگنگ اباؤٹ دا فال آف ایڈم، وہ کامیاب ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جنت سے دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بٹ از پنشڈ فار دا ایکٹ، لیکن اسے اس عمل کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. ہی ٹیمپٹس ایو، اس کے بعد وہ اماں حوا کے پاس جاتا ہے، اماں حوا کو ورگلاتا ہے. ہی ٹیمپٹس ایو، وہ حوا کو ورگلاتا ہے ان دا فارم آف اے سرپنٹ، ایک سانپ کی شکل میں. ہی اپیئرز نوبل، وہ بڑا معزز دکھائی دیتا ہے ٹو مین، آدمی کے سامنے بڑا معزز دکھائی دیتا ہے، بڑا اعلیٰ دکھائی دیتا ہے. بٹ ناٹ ان کمپیریزن ٹو گاڈ، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے مقابلے میں بالکل اعلیٰ نہیں ہے، بالکل افضل نہیں ہے. اسی طرح سے تیسرا کریکٹر آتا ہے سن کا کریکٹر. ان دا ڈاکٹرائن آف ٹرینٹی، عقیدہ تثلیث کے مطابق، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث، اس کے مطابق دا گاڈ ہیڈ از میڈ اپ، خدا تعالیٰ کا سر بنا ہوا ہے، آف گاڈ دا فادر، گاڈ فادر سے، گاڈ دا سن، خدا بیٹے سے، اینڈ گاڈ دا ہولی اسپرٹ، اور خدا مقدس روح سے. ملٹن سیمز ٹو میک گاڈ، ملٹن دکھائی دیتا ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کو بنایا ہے، دا سن، بیٹے کے، ناٹ کو ایٹرنل ود دا فادر، باپ کے نہ ختم ہونے کے برابر نہیں بنایا ہے، کو ایٹرنل اس کو نہیں بنایا ہے. دا سن از پریزنٹڈ ٹو اینجلز، خدا تعالیٰ نے جو بیٹا تھا اس کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، ویل آفٹر دا کریشن، تخلیق کے فوراً بعد ہی اس کو پیش کیا. دا سن آفرز ہمسیلف ایز اے سیکریفائس، بیٹے نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، ٹو ڈیتھ، موت کے سامنے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، ایز اے وے ٹو سیو مین، کہ کسی نہ کسی طریقے سے آدمی کو بچایا جائے آفٹر دا فال، جنت سے نکالے جانے کے بعد. یعنی کہ عیسائیوں کے مطابق کرسچینٹی کے اندر جو عقیدہ تثلیث ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے آدمی کو اپنے سولی پر لٹک کے محفوظ کر لیا، بچا لیا. یہ خود عیسائیوں کا عقیدہ ہے. بٹ ایز اے مسلم وی مسٹ کیپ ان مائنڈ دیٹ ایڈم علیہ السلام، دیٹ حضرت کرائسٹ علیہ السلام، جیسس کرائسٹ is saved as he was at that time. So حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں میں موجود ہیں، اور کل قیامت کے دن اکارڈنگ ٹو مسلم ریلیجن، مسلم فیتھ، وہ کل قیامت کے دن، قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بزرگ، اللہ تعالیٰ کے ولی کے طور پر آئیں گے اور انسان جو ہے وہ لڑائی کریں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، گاڈ، سیٹن اور سن کو ڈسکس کرنے کے بعد جو اگلا کریکٹر ہے وہ ہے ایڈم کا، جو کہ اس نظم کا ایک اور بہت ہی بھرپور کریکٹر ہے. دا فرسٹ ہیومن، پہلا انسان، کریٹڈ بائی گاڈ، جو کہ خدا تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، فرام دا ڈسٹ آف دا ارتھ، زمین کی مٹی سے. یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی. ہی از پارٹ آف گاڈز کریشن، وہ خدا تعالیٰ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. آفٹر دا ریبیلیس اینجلز ہیو بین ڈیفیٹڈ،
रेबिलियस बागी फरिश्तों को शिकस्त दे चुकने के बाद, शिकस्त होने के बाद जो खुदा ताला की जो सबसे बेहतरीन तख्लीक है वो आदम अलैहिस्सलाम है। एडम, एट फर्स्ट एडम एंड ईव कैन टॉक, पहले पहल आदम और अम्मा हवा जो है वो बातचीत कर सकते हैं एंजल्स फरिश्तों से, एंड सीन और दिखाई देता है डिस्टाइन टू बिकम लाइक एंजल्स के फरिश्तों की तरह बन जाना उनका मुकद्दर है। लेकिन इफ़ दे फॉलो गॉड्स कमांड, ये उस सूरत में है इफ़ दे फॉलो गॉड्स कमांड, अगर वो खुदा ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम भी क्या बन सकते थे, फरिश्तों के बराबर बन सकते थे। एडम ईट्स द फ्रूट ऑफ द ट्री, एडम ने ट्री ऑफ नॉलेज, एडम ने ट्री ऑफ नॉलेज यानी कि इल्म के दरख्त का फल खा लिया, बिकॉज ही कैन नॉट बियर लूजिंग ईव, क्योंकि वो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की जुदाई को, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के खोने को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिज इनऑर्डिनेट डिज़ायर, उनकी जो शदीद ख्वाहिश है फॉर ईव, अम्मा हव्वा के लिए, इज़ हिज डाउनफॉल, वही जन्नत से निकाले जाने की एक वजह है। उसके बाद करैक्टर है ईव का। ईव इज़ द फर्स्ट वुमन, अम्मा हव्वा वो पहली खातून है क्रिएटेड बाय गॉड, जो कि खुदा ताला ने तख्लीक फरमाया बाय फ्रॉम एडम्स रिब, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से, एज अ कंपेनियन फॉर हिम, उनके साथी के तौर पर। तो यहाँ पर ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अम्मा हव्वा जो थी, आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो जन्नत में अकेले थे, लेकिन उन्हें भी किसी न किसी साथ की ज़रूरत पेश आई जो कि उनको आराम पहुंचा सके, जो उनको राहत पहुंचा सके। इसी वजह से अम्मा हव्वा को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया जो कि उनकी साथी बन सके। शी इज़ मोर फिज़िकली अट्रैक्टिव, वो आदम अलैहिस्सलाम से, देन एडम, वो आदम अलैहिस्सलाम से जिस्मानी तौर पर ज़्यादा पुरकशिश हैं, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग फिज़िकली और इंटेलेक्चुअली, लेकिन जिस्मानी तौर पर और जहानत के एतबार से वो आदम अलैहिस्सलाम से इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। शी इज़ ट्रिक्ड बाय सैटन, सबसे पहले जो फिसलाया शैतान ने, सैटन ने, वो अम्मा हव्वा ही थी जिन्हें सैटन ने सबसे पहले फिसलाया। सैटन, शी इज़ ट्रिक्ड बाय सैटन, सैटन ने उन्हें फिसलाया ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ सरपेंट, सांप की शक्ल में, एंड ईट्स द फ्रूट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज, और अम्मा हव्वा ने सबसे पहले इल्म के दरख्त का वो फल खाया। शी देन टेम्प्ट्स एडम, फल खा लेने के बाद उन्होंने, अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को भी वर्गलाया, आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाया, हुज लव एंड डिज़ायर फॉर हर, जिनकी अम्मा हव्वा के लिए मोहब्बत और ख्वाहिश इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वो इतनी ताकतवर है, दैट ही ईट्स द फ्रूट, कि उन्होंने भी वो फल खा लिया। रादर दैन रिस्क सेपरेशन फ्रॉम ईव, अम्मा हव्वा से जुदाई के ख़तरे को मोल लेने की बजाय उन्होंने भी अम्मा हव्वा के पीछे लग के वो दरख्त का फल खा लिया, और दोनों को इसी पादाश में, इसी जुर्म की पादाश में जन्नत से निकाल दिया गया। अल्टीमेटली, आखिरकार, ईव ब्रिंग्स अबाउट रिकन्सिलिएशन, अम्मा हव्वा ने मुफाहमत कर ली, मुफाहमत इख्तियार की विद एडम, आदम अलैहिस्सलाम के साथ, हु व्हेन शी बेग्स फॉरगिवनेस फ्रॉम हिम, जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से माफ़ी तलब की। दोनों ने फिर वही बात जो कुरान के अंदर आती है, दोनों ने फिर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब की, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ फरमा दिया, और साथ फरमा दिया कि क़यामत तक के लिए जो भी सच्चे दिल के साथ माफ़ी मांगेगा उसकी माफ़ी कबूल की जाएगी। तो इस तरह से दोनों सैटन जो था दोनों को वर्गलाने में कामयाब हुआ और दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। उसके बाद आता है डेथ। डेथ इज़ सैटन्स सन, मौत जो है, मौत का करैक्टर जो इस नज़म के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ जॉन मिल्टन ने पेश किया है। डेथ इज़ सैटन्स सन एंड ग्रैंड सन, मौत सैटन का बेटा है और पोता है। द रिजल्ट ऑफ एन इंसेस्टस यूनियन, और ये दोनों का एक लगातार इत्तेहाद का नतीजा है बिटवीन सैटन एंड हिज डॉटर,
سیٹن اور ان کی بیٹی سن کے درمیان یہ ایک لگاتار اتحاد کا نتیجہ ہے. ڈیتھ ہیز آلسو ہیڈ آ ریلیشن شپ. ڈیتھ کا موت سے بھی تعلق ہے ود سن، گناہ کے ساتھ تعلق ہے. پروڈیوسنگ دی ہیل ہاؤنڈز، اور پیدا کرتا ہے ہیل ہاؤنڈز شکاری کتوں کو، دیٹ آر ایٹ ہر سائڈ جو کہ اس کے پہلو میں ہے. ہی از اے شیڈوئی فگر. جو ڈیتھ ہے وہ ایک سایہ دار شخصیت ہے، شیڈوئی فگر ہے. ہی اینڈ سن بلڈ اے گریٹ برج. وہ یعنی کہ موت اور گناہ دونوں ایک بہت بڑا پل تعمیر کرتے ہیں. فرام ہیل ٹو ارتھ، جہنم سے زمین تک وہ ایک بہت بڑا پل قائم کر دیتے ہیں، پل بنا دیتے ہیں. آفٹر ایڈمز اینڈ ایوز فال، آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے جنت سے نکالے جانے کے بعد. گاڈ سیز، خدا کہتا ہے، دیٹ بوتھ ڈیتھ اینڈ سن، کہ دونوں موت اور گناہ ول بی سیلڈ ان ہیل، دونوں کو جہنم میں بند کر دیا جائے گا. بروز قیامت دونوں کو جہنم میں بند کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جنت میں کوئی موت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا. تمام انسان جو جنت میں جائیں گے وہ موت سے بھی آزاد ہوں گے اور گناہ سے بھی آزاد ہوں گے. لیکن یہ جو تھا ایک پل تعمیر کس نے کروایا؟ سیٹن نے، تاکہ جو لوگ گناہ کرے اسے اس کی سزا دنیا میں ملتی رہے. اس کے بعد کریکٹر آتا ہے سن کا. دا ڈاٹر آف سیٹن، سیٹن کی بیٹی، ہو اسپرینگ فرام ہز ہیڈ، جو اپنے سر کو پھلاتی ہے. وین ہی فیلٹ اینوی فار دا سن، جب وہ بیٹے کے لیے حسد کو اس نے محسوس کیا. وین شی از بیوٹیفل ٹو دا ویسٹ، وہ کمر تک بڑی خوبصورت ہے، یعنی کہ گناہ جو ہے کمر تک بڑا خوبصورت ہے. بٹ اے ہیڈیس سرپنٹ بینیتھ، لیکن نیچے یعنی کہ کمر سے نیچے تک وہ ایک مکروہ قسم کا، گھٹیا قسم کا وہ سانپ ہے. ود ہیل ہاؤنڈ، شکاری کتوں کے ساتھ، دیٹ سراؤنڈ ہر، جو کہ اس کو گھیرے رکھتے ہیں. اینڈ گو ان اینڈ آؤٹ آف ہر وارم، اور جو کہ اس کے مادہ رحم سے باہر نکلتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. دی ہاؤنڈز آر اے پروڈکٹ، شکاری کتے پیداوار ہیں، پروڈکٹ آف ہر ریلیشن شپ. شکاری کتے جو ہیں وہ پیداوار ہیں اس ریلیشن شپ کی، اس تعلق کی، ود ہر سن، اس کے بیٹے کے ساتھ. ڈیتھ، موت. ہو واز دا پروڈکٹ آف ریلیشن شپ، جو کہ ایک تعلق کی پیداوار تھا، ود ہر فادر، اس کے باپ کے ساتھ. سیٹن. ان مچ آف پیراڈائز لاسٹ، پیراڈائز لاسٹ کے زیادہ تر حصے کے اندر، سن از این ایلیگوریکل کریکٹر، گناہ جو ہے وہ ایک ایلیگوریکل، ایک طنزیہ قسم کا کردار ہے. شی اوپنز دا گیٹ آف ہیل، وہ جہنم کا دروازہ کھولتی ہے. فار سیٹن، شیطان کے لیے، ٹو لیو، کہ وہاں سے نکل جائے. بیلیل ان دا بائبل کے اندر، انجیل کے اندر، بیلیل از اے سائنونم. بیلیل جو ہے وہ ایک مترادف لفظ ہے فار دا ڈیول، شیطان کے لیے ایک مترادف لفظ ہے، ڈیول کے لیے ایک مترادف لفظ ہے. اور این ایڈجیکٹو میننگ، یا اس کا ایک صفتی معنی بھی ہے، ایڈجیکٹو میننگ بھی ہے، وکڈنس اور ڈسٹرکشن، مکروہ پن یا تباہی. ملٹن پریزنٹس ہم، ملٹن نے اسے پیش کرتا ہے ایز این انڈیویجول ڈیمن، ایک انفرادی بلا کے طور پر، ریپرزینٹنگ امپیورٹی، جو کہ ناخالص پن کی نمائندگی کر رہی ہے. ہی آرگوز کننگلی، بیلیل جو ہے وہ مکاری کے ساتھ دلیل دیتا ہے. اینڈ افیکٹولی، اور بڑے مؤثر انداز کے ساتھ دلیلیں دیتا ہے. فار ٹیکنگ نو ایکشن، کہ کوئی بھی ایکشن نہ لو، کوئی بھی کام نہ کرو. یہ اسٹوڈنٹ نظم کے اندر جو نیکسٹ ویری امپورٹنٹ کریکٹر، وہ کریکٹر ہے بیلزبب کا. بیلزبب دا سیکنڈ ڈیول، سیکنڈ ان رینک ٹو سیٹن، شیطان کے بعد، سیٹن کے بعد جو دوسرے مرتبے والا شیطان ہے وہ بیلزبب ہے. ان دا بائبل کے اندر، انجیل کے اندر، دا نیم بیلزبب، نام بیلزبب جو ہے سینز دکھائی دیتا ہے، موسٹ لائکلی، زیادہ ممکن دکھائی دیتا ہے، ٹو ہیو بین ایسوسیٹڈ ود دا ٹرم، جس کا تعلق رہا ہے
اس ٹرم کے ساتھ، اس اصطلاح کے ساتھ لارڈ آف دا فلائز، لارڈ آف دا فلائز کی اصطلاح کے ساتھ ایسے زیادہ امکان لگتا ہے کہ اس کا تعلق رہا ہے۔ دا ڈیمن بلا ہو ڈرو، جس نے نکالا، جس نے چلایا، فلائز مکھیوں کو، اوے فرام سیکریفائسز، قربانیوں سے دور نکالا، قربانیوں سے اڑایا۔ نیومرس تھیوریز ایگزسٹ، کئی نظریات، کئی تھیوریز موجود ہیں، بٹ نن آر ڈیفینیٹیو، لیکن ان میں سے کوئی بھی نظریہ وہ حتمی نہیں ہے، آر وائڈلی ایکسیپٹڈ، یا زیادہ قبول کیے جانے والا نہیں ہے۔ ایٹ بیسٹ، سب سے بھرپور، دا نیم بیلزبب ایگزسٹ، نام بیلزبب وہ موجود ہے، وہ وجود میں ہے، ان دا بائبل، بائبل کے اندر، اینڈ از ایسوسیٹڈ ود سیٹن اینڈ ایول، اور اس کا تعلق سیٹن کے ساتھ ہے اور ایول برائی کے ساتھ ہے۔ ملٹنز آڈینس وڈ ہیو ریکگنائزڈ بیلزبب ایز اے ڈیمن، ملٹن کی جو سامعین ہیں انہوں نے بیلزبب کو بلا کے طور پر پہچان لیا ہوگا۔ تو یہ کریکٹر بیلزبب ہے، اور بیلزبب وہ کریکٹر ہے جو نظم کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ کئی جگہ پر سیٹن کو اکساتا ہے، سیٹن کو ورگلاتا ہے، اور سیٹن کو مجبور کرتا ہے کہ بغاوت کی جائے، اور یہ بغاوت کرنے والوں میں سے سب سے آگے بیلزبب تھا۔ نیکسٹ کریکٹر ہے میمن۔ میمن ان دا بائبل کے اندر، انجیل کے اندر، میمن از آفن پریزنٹڈ ایز اے کنگ اور ڈیمن۔ میمن کو اکثر بادشاہ کے طور پر یا بلا کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ہو از دا پرسونیفیکیشن آف ویلتھ، جو کہ دولت کی تجسیم ہے، یعنی کہ جسے جسم دیا گیا ہے، دولت کا جسم دیا گیا ہے۔ ان پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہی از کالڈ دا لیسٹ اریکٹڈ آف دا فالن اینجلز، وہ سب سے کم اریکٹڈ آف دا فالن اینجلز، گڑا ہوا گرے ہوئے فرشتوں میں سے دکھائی دیتا ہے، بیکاز ہی آلویز ہیز ہز آئیز ڈاؤن ورڈ، کیونکہ ہمیشہ اس کی نگاہیں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہیں، لوکنگ فار گولڈ اور منی، جو کہ سونے یا پیسے کو تلاش کر رہی ہیں۔ ان دا کاؤنسل، مجلس کے اندر، ہی پروپوزز ایکسپلائٹنگ دا ویلتھ، وہ تجویز دیتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے، ایکسپلائٹنگ دا ویلتھ، کہ دولت کو استحصال کیا جائے، بائی سم آف ہیل، جہنم کی، ٹو کریٹ اے کمفرٹ، راحت کو پیدا کرنے کے لیے، راحت کو تخلیق کرنے کے لیے، رادر دین وارنگ اگینسٹ گاڈ، بجائے خدا تعالیٰ کے خلاف جنگ لڑی جائے، وہ یہ مشورہ دیتا ہے، وہ کونسل کے اندر یہ تجویز دیتا ہے کہ ہم اس دولت کو آرام آسائش کے لیے استعمال کریں، بجائے اس دولت کو خدا تعالیٰ کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ نیکسٹ ہے مولک۔ مولک واز این آئیڈلٹرس ورشپڈ، آئیڈلٹرس، مولک ایک بت ہے، ورشپڈ بائی سم اسرائیلٹیز، جو کہ کچھ اسرائیلیوں نے جس کی عبادت کی، جس کی پوجا کی۔ ان پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہی آرگوز، وہ دلیل دیتا ہے، ایٹ دا کاؤنسل، مجلس کے اندر وہ تجویز دیتا ہے، فار ٹوٹل وار، کہ مکمل جنگ کی جائے، مکمل لڑائی لڑی جائے، اگینسٹ گاڈ، خدا تعالیٰ کے خلاف مکمل جنگ کی جائے، مکمل لڑائی لڑی جائے۔ ہی از نیدر سٹل نار افیکٹو ان اے اسپیچ، وہ اپنی تقریر میں کوئی اتنا زیادہ اعلیٰ اور اتنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، لیکن اس کی یہ جو دلیل ہے خدا تعالیٰ کے خلاف جنگ لڑی جائے، یہ سیٹن کو اکساتی ہے، اور سیٹن جو ہے وہ بھی کسی حد تک تیار ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ نیکسٹ کریکٹر ملسیبر فالن اینجل، نکالا ہوا، گرایا ہوا فرشتہ، ہو از دا چیف آرکیٹیکٹ، جو کہ سب سے بڑا دستکار ہے، سب سے بڑا معمار ہے، فار پینڈیمونیم کے لیے، جو کہ سب سے بڑا معمار ہے۔ دا کریکٹر سیمس ٹو بی ڈرائیوڈ، یہ کریکٹر جو ہے، یہ ملسیبر کا کریکٹر دکھائی دیتا ہے، ٹو بی ڈرائیوڈ، کہ اس کو نکالا گیا، اس کو اخذ کیا گیا ہے، فرام ہیفائسٹس سے،
इन ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर हिफाइस्टस का करैक्टर है, उस करैक्टर से ऐसे लगता है कि मसीबर को निकाला गया है, अखज़ किया गया है। मिकाइल, नेक्स्ट करैक्टर मिकाइल, वन ऑफ द फियर्सेस्ट फाइटर, एक बहुत बड़ा जंगजू, एक खूंखार जंगजू। इन द बैटल, लड़ाई के अंदर, बिटवीन द रेबिलियस एंजल्स, बागी फरिश्तों के दरमियान, एंड दोज लॉयल, और उन फरिश्तों के दरमियान जो कि वफादार थे टू गॉड, खुदा ताला के वफादार फरिश्तों और बागी फरिश्तों के दरमियान एक लड़ाई के अंदर खूंखार लड़ाके के तौर पर जिसको पेश किया गया है वो है मिकाइल। इन पैराडाइज लॉस्ट के अंदर द फॉलन एंजल्स रिमेंबर, निकाले हुए फरिश्ते याद करते हैं, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर याद करते हैं द पेन ऑफ मिकाइल्स स्वॉर्ड, मिकाइल की तलवार से जो तकलीफ़, जो दर्द उन्हें पहुंचा था, वो उसे ख़ास तौर पे याद करते हैं जो फरिश्ते निकाले गए थे जन्नत से। मिकाइल्स नेम वाज अ वॉर क्राई, मिकाइल का नाम जो था वो एक लड़ाई ऑफ द गुड एंजल्स, अच्छे फरिश्तों के दरमियान जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई में चीखो पुकार का नाम है, क्राई का नाम है। इन पैराडाइज लॉस्ट, एट द एंड ऑफ द एपिक, इस नज़म के, इस लंबी कहानी के इख्तिताम पर मिकाइल रिवील्स टू एडम, मिकाइल आदम अलैहिस्सलाम को आशिकार करता है द बिब्लिकल हिस्ट्री को, बिब्लिकल तारीख को बयान करता है, ज़ाहिर करता है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, थ्रू द बर्थ ऑफ जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ज़रिए से। राफ़ाइल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, रवायत के मुताबिक राफ़ाइल वॉज द एंजल ऑफ मैन, राफ़ाइल इंसान का फरिश्ता था, एंड वाज सपोज टू डील विद अर्थ, और इसका ताल्लुक जो था वो ज़मीन से था, इसका जो लेन देन था, मामलात जो थे वो ज़मीन के साथ थे। मिल्टन सीम्स टू फॉलो, मिल्टन दिखाई देता है पैरवी करता हुआ, दैट ट्रेडिशन, मिल्टन उस रवायात की पैरवी करता हुआ दिखाई देता है। सिंस राफ़ाइल इज सेंट टू अर्थ, जब से राफ़ाइल को ज़मीन पर भेजा गया था, टू वार्म एडम अलैहिस्सलाम को वार्म करने के लिए, एडम अलैहिस्सलाम को गर्म करने के लिए, एडम अलैहिस्सलाम के जहन को गर्म करने के लिए, जहन को तरोताज़ा करने के लिए, एंड टू आंसर एनी क्वेश्चंस, और वो तमाम तरह के सवालात का जवाब देने के लिए एडम है, जो कि एडम अलैहिस्सलाम के जहन में मौजूद थे। द कन्वर्सेशन, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है बिटवीन राफ़ाइल एंड एडम, राफ़ाइल और एडम अलैहिस्सलाम के दरमियान, टेक्स प्लेस इन बुक्स 5 and 8। ये जो गुफ्तगू है राफ़ाइल और एडम अलैहिस्सलाम के दरमियान, वो बुक नंबर 5 और बुक नंबर 8 में मिलती है। गैब्राइल, नेक्स्ट कैरेक्टर गैब्राइल इन द बाइबल के अंदर, इंजील के अंदर, द गैब्राइल इज द एंजल ऑफ मर्सी इन कंट्रास्ट टू मिकाइल। गैब्राइल जो है वो रहम का फरिश्ता है, इन कंट्रास्ट टू मिकाइल, मिकाइल के मुकाबले में, मिकाइल के तजाद में राफ़ाइल जो है वो रहम का फरिश्ता है। द एंजल ऑफ जस्टिस, मिकाइल जो थे वो इंसाफ के फरिश्ते थे, तो राफ़ाइल जो है ये रहम के फरिश्ते हैं, मर्सी के फरिश्ते हैं। इन द न्यू टेस्टामेंट, नए टेस्टामेंट के अंदर, गैब्राइल अनाउंसेस द कमिंग ऑफ जीसस टू मैरी, गैब्राइल जो है वो ऐलान करते हैं कमिंग ऑफ जीसस, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का ऐलान करते हैं टू मैरी, हज़रत मरियम की तरफ। इन पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, ही इज़ द एंजल, ये वो फरिश्ता है, यानी कि गैब्राइल वो फरिश्ते हैं हु गार्ड्स द गेट ऑफ ईडन, जो कि जन्नत के दरवाजे को हिफाजत करने वाले हैं। ही कैप्चर्स सैटन, वो सैटन को पकड़ लेते हैं। ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, उनकी पहली कोशिश में, सैटन की पहली कोशिश में गैब्राइल सैटन को पकड़ लेते हैं। एट करप्टिंग एडम एंड ईव, एडम को और ईव को बदउनवान करने के लिए वो सैटन को पकड़ लेते हैं, दबोच लेते हैं। एब्डियल, नेक्स्ट कैरेक्टर एब्डियल, एंजल इन सैटन्स होस्ट,
سیٹن کے گروہ کے اندر فرشتہ ہو اپوزز سیٹنز پلان، جو کہ سیٹن کے منصوبے کو واضح کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، ٹو ریبل بغاوت کے، اینڈ ٹو گاڈ اور خدا تعالیٰ کے۔ ان دا بیٹل ود ریبیلیس اینجلز، باغی فرشتوں کے ساتھ لڑائی میں، ہی کنفرنٹس سیٹن، ان کا سامنا سیٹن سے ہوتا ہے، اینڈ پشز ہم بیکورڈ، اور جو ہے ابدیل وہ سیٹن کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔